السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادات کا کرنا لازم ہے، لیکن کچھ عبادات کے لیے کپڑوں کا اور جسم کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اسی طہارت کے عمل کے اندر ایک غسل بھی ہے، جیسا کہ سورۃ مائدہ کی آیات کے اندر فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ اور اس طرح سورۃ النساء کی آیات کے اندر فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نشے میں ہو تو مست ہو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو اور غسل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا، غسل دو قسم کا، ایک جس کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ مرد اور عورت ہفتے میں ایک مرتبہ یعنی کہ جمعے کے دن غسل لازمی کریں، اور دوسرا غسل جنابت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ہر 7 دنوں میں کم سے کم ایک بار نہائے، اپنا سر اور اپنا جسم دھوئے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ کہ آیا جمعے کا غسل واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے، تو اسی کے کانٹیکس میں ابو داؤد، مشکات اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث مبارکہ کہ جناب اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ عراق کی جانب سے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اے ابن عباس، کیا آپ جمعے کے غسل کو واجب کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، لیکن یہ زیادہ طہارت کا باعث ہے، اور جو غسل کر لے اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور جو غسل نہ کرے اس پر واجب نہیں۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل کیسے شروع ہوا۔ لوگ محنت و مشقت کیا کرتے تھے، لباس اون کا ہوتا تھا، اپنی پیٹھوں پر سامان دھوتے، اور ان کی مسجد بھی تنگ اور نیچے چھت والی تھی، گویا چھپر سا تھا۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، دن گرم تھا اور لوگوں کو ان کے اونی لباسوں میں پسینہ آیا، حتیٰ کہ ان سے نامناسب بوئیں نکلی اور ایک دوسرے سے بہت اذیت ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بو محسوس کی تو فرمایا، لوگو، جب یہ جمعے کا دن ہوا کرے تو غسل کیا کرو، اور جسے جو عمدہ تیل اور خوشبو مہیا ہو استعمال کیا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے حالات میں بہتری پیدا کر دی، لوگ اونی لباس چھوڑ کر دوسرے لباس پہننے لگے، اور محنت مشقت کے کاموں سے بھی کفایت ہو گئی، مسجد بھی کھلی ہو گئی، اور وہ پسینہ جو ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث تھا ختم ہو گیا۔ اور انہی احادیث کے اندر کہ لوگ جمعے کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ سے گاؤں یعنی کہ مسجد نبی میں باری باری آیا کرتے تھے۔ لوگ گرد و غبار میں چلے آتے، گرد میں اٹے ہوئے اور پسینے میں شرابور، اس قدر پسینہ ہوتا کہ تھمتا رکتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن جمعے میں غسل کر لیا کرتے تو بہتر ہوتا۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ غسل کا حکم کب کیا گیا، اور یہ کیا واجب ہے یا فرض، ان احادیث سے کہ یہ کسی پر نہ واجب ہے نہ فرض، بلکہ جو کر لے وہ طہارت اور پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات المصابیح کے اندر غسل جنابت کرنے کے طریقے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی مانند وضو فرماتے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے۔ جب آپ سمجھتے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے اور جسم دھوتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ انہی احادیث کے اندر مستعمل پانی کا مسئلہ، یعنی کہ ایک شخص رات کو سو کر اٹھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ دھو لے، کیونکہ اس کے ہاتھ رات کو نہ جانے کہاں تھے۔
اگر سردیوں کے اندر بھی آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئے بغیر پانی کو یہ چیک کریں گے کہ وہ گرم ہے کیا، تو وہ سارا پانی مستعمل یعنی کہ استعمال کے قابل تو رہے گا، لیکن وضو اور غسل کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور انہی احادیث کے اندر 3 مرتبہ کلی کرنا اور غرارہ کرنا اگر روزے کی حالت نہ ہو، اور ناک میں پانی چڑھانا، اور اسی طرح سارے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد، ابن ماجہ اور مشکات المصابی کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنابت میں ایک بال کے برابر جگہ بھی چھوڑ دی اور اسے نہ دھویا تو اس کے ساتھ آگ میں ایسے اور ایسے کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں، اور میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں، میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا۔ آپ اپنے بال منڈوائے رکھتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ کسی کے سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تمہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو، پھر اپنے آپ پر پانی بہا لو تو تم پاک ہو جاؤ گی۔ اسی احادیث سے پتہ چلا کہ عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بالوں کی چوٹی کو کھولنا لازم نہیں ہے، لیکن دوسری کنڈیشنز جس میں عورتوں کو غسل کرنا لازمی ہوتا ہے، اس میں بالوں کی چوٹی کو کھولنا لازم ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ غسل کرتے وقت سر کے بال کھولا کریں، تو انہوں نے کہا، اس پر ابن عمر پر تعجب ہے، عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جب غسل کریں تو سر کے بال کھولیں، وہ انہیں یہ حکم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سر کے بال منڈا لیں؟ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، اور میں اس سے زائد کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر 3 بار پانی ڈال دیتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ضروری بات کہ آیا جب غسل جنابت کی ضرورت ہو تو کیا اس کو اسی وقت کرنا لازم ہے؟ کیا اسی کنڈیشن کے اندر دوسرے کام کاج مجبوری کی حالت میں یا ویسے نہیں کیے جا سکتے؟ تو صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اس وقت میں جنبی تھا، یعنی کہ غسل جنابت کی حاجت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں آہستہ سے اپنے گھر آیا اور غسل کر کے حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن تو نجس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔